بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ولائے علی اور عزائے امام حسین جیسی نعمت اور دولت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ولائے علی کے اوپر ساری زندگی ثابت قدم رکھے، عقیدتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے ولائے علی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عزائے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے روحانی تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کے ایک اور ارشاد کی روشنی میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں مختلف منازل، مختلف سٹاپس، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں آپ نے سٹاپ کیا۔ ہر سٹاپ پہ، ہر پڑاؤ پہ کچھ نہ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی۔ ان منازل میں سے، ان سٹاپس میں سے ایک منزل ہے منزل ثعلبیہ۔ جب امام حسین علیہ السلام منزل ثعلبیہ پر پہنچے اور آپ نے منزل ثعلبیہ پہ پڑاؤ کیا ہوا تھا تو جو لوگ امام حسین علیہ السلام سے ملے ان میں سے ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کے بارے میں سوال کیا، آیت نمبر 71 کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 15ویں سپارے کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو شخص نے امام حسین علیہ السلام سے اس آیت کا مطلب پوچھا، اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ تو جو جواب امام حسین علیہ السلام نے دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ آج اسی کے بارے میں گفتگو ہوگی اور اسی کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ جب اس شخص نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے اس کا جواب اس طرح سے دیا کہ امام دعا الی الہدی فاجابوا الیہ، ایک امام ایسا ہوتا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، جو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور کچھ لوگ اس کی ہدایت پر، اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں۔ وَإِمَامٌ دَعَا إِلَى الضَّلَالَةِ،
اور ایک امام وہ ہے جو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے، گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ فَأَجَابُوا إِلَيْهَا، کچھ لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فَهَؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَهَؤُلَاءِ فِي النَّارِ، یہ جو ہدایت کی طرف دعوت دینے والے امام کی دعوت کو قبول کر کے ہدایت کو اپنا لیتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، اور وہ جو گمراہی کی طرف بلانے والے امام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ یہ بیان فرمانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سورہ شورا کی 7ویں آیت کی تلاوت فرمائی، فَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، لوگوں کا ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر امامت اور ہدایت کے باہمی ربط کو بہت خوبصورت اور بہت اختصار کے ساتھ بیان کر دیا قرآن شریف کی 2 آیات کی روشنی میں۔ انسانوں کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی ایشوز ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی چیلنجز ہیں کسی انسان کی زندگی میں، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ ہدایت کو پہچانے، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ ہدایت کی طرف بلانے والے امام کو پہچانے۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کی طرف بلانے والے امام کو پہچانے، گمراہی کی طرف بلانے والے امام کو پہچانے، ہدایت کی طرف بلانے والے امام کی دعوت پر لبیک کہے اور گمراہی کی طرف بلانے والے امام کی دعوت کو انکار کر دے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا ایشو ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ انسان پیدا ہوا، اس دنیا میں آیا، اور اپنی زندگی گزارنے کے بعد اس نے قبر میں اتر جانا ہے۔ ماں کی آغوش سے لے کر قبر تک کا جو سفر ہے، اگر یہ امام برحق کی اقتداء میں ہدایت کے راستے پہ گزارا ہے یہ سفر، تو آگے نتیجہ جنت ہے، اور اگر یہ سفر گمراہی کی طرف بلانے والے امام کی اقتداء میں اور گمراہی کے راستے پہ ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ جہنم۔ اور اس جنت اور جہنم کا آغاز قبر سے ہی ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے قبر کے بارے میں کہ جنت من ریاض الجنہ او حفرت من حفرات النار، جنت، قبر جو ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جنت اور جہنم شروع ہو جاتی ہے قبر سے، اور اس کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم اس زندگی میں کس امام کے پیچھے چلے ہیں۔ اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اسی کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی، اسی کے لیے شریعتیں بھیجی۔ اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر روز 10 مرتبہ دعا مانگنا ہر مسلمان پر فرض کر دیا۔ ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، درد ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کہا گیا ہے دعا مانگیں، لیکن کسی اور مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کو اس طرح سے فرض نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو کہا گیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو صحت کے لیے، لیکن اللہ نے اس پر فرض نہیں کیا کہ ہر روز 10 مرتبہ تم نے ضرور اپنی صحت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ ایک بندے کو کینسر ہو گیا، ایک بندے کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، ایک بندے کو کرونا ہو گیا، ویسے تو ہو سکتا
ہر وقت دعا مانگتا رہے، اس کے عزیز ہر وقت دعا مانگتے رہیں۔ اللہ نے فرض نہیں کیا کہ تم نے ضرور دن میں 10 مرتبہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے کورونا سے نجات دے دے، یا اللہ مجھے کینسر سے نجات دے دے۔ اللہ نے ایسے واجب نہیں کیا۔ اسی طرح ایک شخص تنگ دست ہے، رزق کی تنگی ہے، دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن واجب نہیں کی گئی۔ ایک آدمی کرائے کے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو جائے، دعا مانگنے کی تاکید ہے، دعا مانگنے کی ہدایت ہے، لیکن حکم نہیں ہے کہ اگر تم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہو تو ہر روز 10 مرتبہ دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے میرا اپنا گھر دے دے۔ نہیں، صرف ایک ہی معاملہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے واجب کیا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے دن میں 10 مرتبہ دعا مانگنا۔ وہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت کے رستے پر چلانے والے امام کی پہچان کی توفیق عطا فرما، گمراہی کے رستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور گمراہی کے رستے پر چلانے والے ان اماموں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرا غضب ہوا، اور وہ لوگوں کو بھی تیرے غضب کے رستے پر لے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دن میں واجب کی، فرض کی، اور ہر نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کا کلائمیکس کیا ہے؟ یہی دعا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی صفات بیان کرتے ہیں، یا اللہ تو میرا اور ساری کائنات کا رب ہے، سارے عالمین کا رب ہے، تو رحمان اور رحیم رب ہے، میں نے اپنی یہ زندگی گزار کے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس دن جس دن صرف تیری حکومت ہونی ہے، اور اس دن مجھے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اپنے تمام اعمال کی جزا و سزا بھگتنی ہوگی۔ یا اللہ یہ جو میں نے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو میں تیرے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں، صرف تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوں، تیرے سوا مجھے کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ کام بڑا مشکل ہے، لیکن یا اللہ مدد بھی تو نے ہی کرنی ہے اس کام میں، اور اس کام پر چلنے کے لیے یا اللہ ضروری ہے کہ تو ہی میری ہدایت کرے، تو تو مجھے ہدایت دے اپنی بندگی کے سیدھے راستے کی، تو مجھے ہدایت دے ان اماموں کے راستے پر چلنے کی جن کے اوپر تو نے اپنی نعمت نازل کی، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں بچوں ان اماموں کے راستے سے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور خود تیرے غضب کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی تیرے غضب کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ نماز ہے، نماز ساری ہے یہی نماز ہے۔ اس کے بعد رکوع کرتے ہیں تو اپنی باڈی لینگویج سے اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اسی بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں باڈی لینگویج سے کہ یا اللہ میں تیرے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہوں، میں تیری ہدایت کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ رکوع، سجدہ، یا اللہ میں مزید تیرے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہوں، جتنا میں رکوع میں جھکا تھا اس سے زیادہ جھک گیا ہوں تیرے حکم کے سامنے۔ دوسرا سجدہ، یا اللہ میں اور بھی جھک گیا ہوں تیرے حکم کے سامنے۔ تو ہر روز نماز، رکوع، سجود بنیادی طور پر کیا ہے کہ یا اللہ ہدایت پر چلنا ہے، تیرا بندہ ہوں۔ یہ اللہ نے واجب کیا ہے، فرض کیا ہے ہر روز کم از کم 10 مرتبہ۔ اگر آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیں تو وہ افضل ہے، تسبیحات 4 پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ افضل ہے۔ زندگی ساری یہی ہے کہ آپ نے امام حق کو پہچاننا ہے، راہ حق کو پہچاننا ہے، راہ ہدایت کو پہچاننا ہے۔ راہ حق کو پہچان کر پھر اس پر چلنا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ رکوع ایک چند سیکنڈ کا ایک ایکشن نہیں ہے، سجدہ صرف چند سیکنڈ کا ایک عمل نہیں ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے ایک رکعت میں، جب رکوع کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے
اور کہتا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اس پر چند سیکنڈ ہی لگتے ہیں، 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا۔ اسی طرح سے سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 1 دفعہ واجب ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 1 منٹ بھی نہیں لگا، چند سیکنڈ ہے۔ لیکن یہ چند سیکنڈ کا رکوع، یہ چند سیکنڈ کا سجدہ، یہ بنیادی طور پر چند سیکنڈ کا عمل نہیں ہے، یہ کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے اور تیرے حکم کے سامنے اپنا سر میں نے جھکا کے رکھنا ہے۔ وہ امام جس نے اپنا سر تیری اطاعت میں جھکایا ہوا ہے، میں نے اس امام کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بھر اپنے آپ کو، اپنے سر کو تیری رضا کے سامنے جھکانا ہے، تیری ہدایت کے سامنے جھکانا ہے، تیرے سامنے میں نے سر کو اٹھانا نہیں ہے۔ یہ جو سرکشی کا لفظ ہے نا، سرکشی کا مطلب ہے سر اٹھانا، سجدہ اور رکوع سر جھکانا۔ تو نماز یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا واجب کر دی، لیکن ہم نے اس کو ریچول بنا دیا۔ نماز ساری کی ساری امامت کی اور امام برحق کو پہچاننے کی اور اس کے پیچھے چلنے کی دعا کا نام ہے۔ تو اگر کسی کے اصول دین میں امامت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اصول دین میں، اس کے نظریے میں، اس کے عقیدے میں کوئی جان ہے، اور اگر کسی کے ہاں امامت کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ ہدایت کے راستے پر کیسے چلے گا؟ وہ اللہ کے سامنے سر جھکا کے کیسے چل سکے گا؟ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے رکھا ہے، ایک ہدایت کا سلسلہ اور ایک گمراہی کا سلسلہ، اور بتا دیا ہے کہ اس سلسلے پہ چلو گے تو یہ انجام ہوگا، اور اس سلسلے پہ چلو گے تو یہ نتیجہ ہوگا، اس سلسلے پہ چلو گے تو اس سلسلے پر چلنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام اس آیت کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ اور ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلو گے، گمراہی پر چلانے والے امام کے پیچھے چلو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب دیکھ لو تمہارا امام کون ہے؟ تمہارا امام تمہیں اللہ کے راستے پہ لے کے چلا رہا ہے، یا تمہارا امام تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستے کے اوپر لے کر جا رہا ہے؟ سارے نبی اسی راستے کو دکھانے کے لیے آئے۔ آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی اسی راستے کی ہدایت کے لیے آئے، اور جب وہ جانے لگے تو انہوں نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ تم نے اب میرے بعد کس راستے پہ چلنا ہے، میرے بعد تم نے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو واضح ترین الفاظ میں سمجھا دیا۔ کہیں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنی اہل بیت۔ جب تک ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، جب تک ان دونوں کے ساتھ وابستہ رہو گے، عقیدتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے، عمل اور کردار کے لحاظ سے، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی ہدایت کے اوپر رہو گے۔ کہیں کہا انی تارکن فیکم الثقلین، بعض مقامات پہ کہا انی تارکن فیکم امرین، آگے وہی حدیث ہے، 2 امر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور بعض روایات میں، بعض احادیث میں اس طرح سے کہ انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ثقلین کا لفظ ہے، امرین کا لفظ ہے، خلیفتین کا لفظ ہے، 2 بھاری چیزیں، 2 امر
اور 2 خلیفے، اور یہ ہیں کون؟ اللہ کی کتاب اور میری اطاعت، میرے اہل بیت۔ ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے تو ہدایت پہ رہو گے، ان دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو گے تو ہدایت کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو گے تو دوسرا خود بخود چھوٹ جائے گا۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر المیزان کی 5ویں جلد میں اس حدیث کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور بڑا ایک خوبصورت انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت دونوں کے ساتھ جڑے رہنا تو تم ہدایت کے راستے پر رہو گے۔ لیکن آج عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ اہل سنت نے قرآن کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن بھی ان سے چھوٹ گیا، اس لیے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں، ایک کو چھوڑیں گے دوسرا خود بخود چھوٹ جائے گا۔ اور اہل تشیع نے عملی طور پر کیا کیا؟ اہل بیت کو پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اہل بیت بھی چھوٹ گیا ان سے، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اور عملی صورت یہ ہے، عملی حقیقت یہ ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے۔ علامہ طباطبائی فرما رہے ہیں کہ آج شیعہ اور سنی دونوں قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑے ہوئے ہیں عملی طور پر۔ نظریاتی اور عقیدتی طور پر تو سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ علامہ طباطبائی عملی بات کر رہے ہیں، عمل کے لحاظ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ بتایا کہ کون ہے جن کے پیچھے تم چلو گے، جن کے ساتھ جڑے رہو گے تو تم ہدایت کے راستے پر رہو گے اور الٹیمیٹلی جنت کی طرف چلے جاؤ گے۔ اہل بیت کا کہا، اور پھر کچھ جگہوں پر مولا علی کو نومینیٹ کر کے کہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نومینیٹ کر کے کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایک امام ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور کچھ لوگ اس کی پیروی کر لیتے ہیں، اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایک امام ہوتا ہے جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، کچھ لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیتے ہیں، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور جہنم میں پہنچ جاتے ہیں، جنت اور جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہاں جنتی جوانوں کے سردار کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں کوئی بوڑھے بھی ہوں گے، کوئی بہت بوڑھے بھی ہوں گے، جنت میں جو بھی ہوں گے وہ جوان ہی ہوں گے۔ تو اس حدیث میں یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ بوڑھوں کا سردار کوئی اور ہوگا اور جنتیوں کا جوانوں کا سردار کوئی اور ہوگا۔ یہاں 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جنت میں جو بھی جائیں گے وہ سارے کے سارے جوان ہوں گے، اور ان کے سردار کون ہوں گے؟ حسن اور حسین ہوں گے۔ اور اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد وہاں امام حسن اور امام حسین آپ کے سردار ہوں گے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اپنی جگہ پر، لیکن اصل مطلب یہ نہیں ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو اسی زندگی میں حسن اور حسین کو اپنا سردار بناؤ، اسی زندگی میں حسن اور حسین کو اپنا قائد بناؤ، اسی زندگی میں حسن اور حسین کو اپنا رہنما بناؤ۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، اور ان کے جو والد ہیں وہ ان سے بھی افضل ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم 4 جلد میں حدیث نمبر 4779، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے امام بخاری اور امام مسلم کے سٹینڈرڈ کی صحیح حدیث ہے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، ان کے والد ان سے افضل ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات، ایک سن لیجئے۔
اللہم ارحم علیًا، اے اللہ علی پر اپنی رحمت نازل فرما، وَأَدِرِ الْحَقَّ حَيْثُ دَارَ، اور حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف علی پھرے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں بھی لکھی ہے، اور یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں عام طور پہ، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کریں، تو وہ کیا دعا دیتا ہے؟ جی اللہ آپ کو ہدایت کے راستے پر چلائے، اللہ آپ کو حق کے راستے پر چلائے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو حق اور باطل کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ہماری اولاد کو حق کے پیچھے چلا۔ ہر بندہ یہی دعا مانگتا ہے، ہر بزرگ اپنے مریدوں کے لیے، ہر پیر اپنے مریدوں کے لیے یہی دعا مانگتا ہے، اللہ تمہیں حق کے پیچھے چلائے، اللہ تمہیں حق کے راستے پہ چلائے۔ لیکن رسول اللہ کیا دعا کر رہے ہیں مولا علی کے لیے؟ کتنی عجیب دعا ہے، اللہم ارحم علیًا، یا اللہ علی پر رحم فرما، اور پھر نہیں کہا کہ علی کو حق کے پیچھے چلا، فرمایا وَأَدِرِ الْحَقَّ حَيْثُ دَارَ، حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑے۔ تو بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ بھئی حق کے راستے پہ چلنا ہے نا، تو علی کو دیکھتے رہو، جس راستے پر علی مڑتے چلے جائیں تم علی کے پیچھے پیچھے مڑتے چلے جاؤ کہ حق کا راستہ وہی راستہ ہے۔ اور جب علی کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں اور تم علی کے پیچھے مڑتے چلے جاؤ گے، جہاں علی مڑتے چلے جائیں گے حق ان کے پیچھے پیچھے مڑتا چلا جائے گا، تم بھی حق کے ساتھ ساتھ چلتے جاؤ گے، تو جس طرح سے علی کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی جائیں گی، وہ ساری نعمتیں علی کے پیچھے چلنے والوں پر بھی نازل ہوتی جائیں گی۔ تو بنیادی طور پر یہ حدیث جو ہے مسلمانوں کو یہ کہہ رہی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر مولا علی کو دعا دی ہے، لیکن حقیقت میں علی کے پیچھے چلنے والوں کو دعا دی ہے کہ جو علی کے پیچھے چلتا ہے وہ حق کے راستے پہ چلتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں سب کچھ واضح طور پہ بتا دیا۔ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب انبیاء نے بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے بھی بتایا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے وہ جو دوسرے امام کا ذکر کیا، گمراہی کی طرف بلاتا ہے، کچھ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ کر رہے تھے، حق کا راستہ بتا رہے تھے، ہدایت کا راستہ بتا رہے تھے، تو وہ جو دوسرے سلسلے والے لوگ تھے وہ بیکار تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اپنا کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ولایت کی 2 قسمیں بیان کی ہیں نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے، انہیں تاریکیوں سے نکالتا ہے، گمراہی کی تاریکیوں سے نکالتا ہے اور ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے، کفر کی تاریکی سے نکالتا ہے، ایمان کی روشنی میں لے آتا ہے، فسق و فجور کی تاریکی سے نکالتا ہے، تقوی اور عمل صالح کی روشنی میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں ان کے اولیاء کیا ہیں؟ طاغوت ہیں۔ 2 راستے بتائے نا سورہ فاتحہ میں بھی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک راستہ ان کا ہے جن پر نعمتیں ہوئیں، ایک راستہ ان کا ہے جو گمراہ ہیں اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، راستے دونوں ہیں۔ تو یہ جو دوسرا راستہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کر تاریکی میں لے کے جاتے ہیں۔ اب ایک شخص ہدایت میں ہے، ہدایت کے راستے پہ ہے، گمراہی کی طاقتیں، گمراہی کے امام اسے گمراہی کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اسے باطل کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو جو شخص اس وقت ہدایت کی روشنی میں کھڑا ہوا ہے وہ فوراً تو گمراہی کے راستے پہ نہیں چلا جائے گا نا،
نہیں جائے گا. تو شیطان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ. ایک دم آپ کو چھلانگ نہیں لگوائے گا کہ آپ تاریکی سے نور سے نکلیں اور ایک دم چھلانگ لگا کے آپ آ جائیں تاریکی کے اندر. کبھی بھی کوئی شخص نہیں کرے گا ایسے. شیطان کو بھی پتا ہے، لہٰذا وہ سٹیپ بائی سٹیپ. لہٰذا اللہ نے بھی کیا کہا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے سٹیپس کو فالو نہ کرو. آپ کھڑے ہیں نور پہ. ہم نور اور ظلمت کو تھوڑا سا الفاظ چینج کر لیتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کر لیتے ہیں. ہدایت نور، ہدایت وائٹ. گمراہی تاریکی، گمراہی بلیک. شیطان آپ کو فوراً وائٹ سے بلیک میں نہیں لے کے آ سکتا. نہیں جائے گا ہی کوئی نہیں. جو وائٹ میں کھڑا ہوا ہے وہ وائٹ سے ایک دم بلیک میں نہیں جائے گا، وہ نور سے ایک دم تاریکی میں نہیں جائے گا. تو شیطان کیا کرے گا؟ وائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگلا سٹیپ ہے نا، اس میں کیا کرے گا؟ شیطان تھوڑی سی سیاہی ملائے گا، تھوڑی سی سیاہی ملائے گا، تھوڑی سی ہوگا وہ وائٹ ہی، لیکن فل وائٹ کی نسبت تھوڑا سا کم ہو جائے گا. پہلا 100% وائٹ ہے تو یہ 99% وائٹ ہوگا. 1% اس کے اندر سیاہی ایڈ کر دی اس نے، ہے اب بھی وائٹ ہی، لیکن 1% تاریکی اس نے ایڈ کر دی. اگلے سٹیپ پر سیاہی اور ایڈ کر دی، اگلے سٹیپ پر سیاہی اور ایڈ کر دی. اب آپ سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ وائٹنس سے بلیکنس کی طرف جا رہے ہیں، وائٹ سے بلیک کی طرف جا رہے ہیں، نور سے ظلمت کی طرف جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو وائٹ سے آف وائٹ، آف وائٹ، آف وائٹ، پھر گرے، پھر گرے کے بعد شروع ہو جاتا بلیک، 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 بلیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، وائٹ سے بلیک کی طرف لے جانے والا. جب رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے کاغذ قلم دعوت لا کے دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جس کے بعد کبھی تم وائٹ سے بلیک میں نہیں جاؤ گے، جس کے بعد تم کبھی نور سے تاریکی میں نہیں جاؤ گے، تو کہا گیا یا رسول اللہ ہمیں آپ کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے، نہیں چاہیے ہمیں. یہ پہلا سٹیپ تھا، پہلا سٹیپ یہ تھا، یہ پہلا سٹیپ. پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ، اس کے بعد اگلا سٹیپ. ان سٹیپس میں سے کچھ سٹیپس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی بھی کر دی تھی. رسول اللہ نے فرمایا اللہم ارحم علیٰ، یا اللہ علی پر رحم فرما اور حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑے. اور پھر آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ نے چلنا کس کے پیچھے ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بتا بھی دیا تھا کہ ہوگا کیا، یہ امت کرے گی کیا. مستدرک حاکم میں حدیث ہے، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 4686 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا. یہ مولا علی کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں، اور حدیث یہ بھی صحیح ہے، صحیح السند حدیث ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے کہا کہ اے علی ستغدرو بکا ان الامت ستغدرو بکا بعدی. یہ جو میری امت ہے نا، یہ میرے بعد تیرے ساتھ غداری کرے گی. لفظ غداری ہی استعمال ہوا ہے. ستغدرو، تیرے ساتھ دھوکہ کرے گی، تیرے ساتھ فریب کرے گی، تیرے ساتھ خیانت کرے گی، تیرے ساتھ غداری کرے گی. بہترین ستغدرو بکا کا اردو زبان میں اگر سلیس اور کلیئر ترجمہ کریں، شارپ اینڈ شارٹ ترجمہ کریں، تو اس کا ترجمہ یہی بنے گا کہ اے علی، یہ میری امت میرے بعد تیرے ساتھ غداری کرے گی. ان الامت ستغدر بک بعدی وانت تعیش علی ملتی. تم میرے دین پر ہوگے، تم میرے دین پر ہوگے اور تم سے غداری کرے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ امت میرے بعد دین کا راستہ چھوڑ دے گی. وَتُقْتَلُ، اور علی تجھے قتل کیا جائے گا.
علی سنتی، جبکہ تم میری سنت کے اوپر کاربند ہوگے. تو وہ پہلا سٹیپ شروع ہوا وائٹ سے بلیک کی طرف، اور پھر چلتا رہا سلسلہ، چلتا رہا سلسلہ، چلتا رہا سلسلہ، یہاں تک کہ معاملہ بالکل بلیک ہو گیا. یزید برسر اقتدار آ گیا، یزید برسر اقتدار آ گیا. اور یہ جب بالکل بلیک ہو گیا معاملہ، تو ذرا آپ دیکھیں کہ بولا کون ہے؟ کوئی صحابی بولا؟ کسی صحابی کی آواز اٹھی یزید کے خلاف؟ کسی صحابی کی اولاد کی آواز اٹھی یزید کے خلاف؟ نہیں، ایک ہی آواز اٹھی یزید کے خلاف. یزید کے خلاف انکار کی ایک ہی آواز اٹھی، وہ حسین ابن علی، وہ جنت کی طرف لے کے جانے والا سردار، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کی طرف لے جانے والے رستے کا قائد، جنت کی طرف لے جانے والے ہدایت کے رستے کا امام. اس کی آواز اٹھی ہے، کسی کی آواز نہیں اٹھی. لیکن آواز پہ لبیک کہنے والے کتنے تھے؟ واقعہ کربلا کے بعد پھر لوگوں کو پتا چلا کہ تاریکی کتنی زیادہ ہو گئی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا معجزہ تھا کہ وہ تاریکی جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، تاریکی چھا چکی تھی، تاریکی نظر نہیں آ رہی تھی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں تاریکی نظر آنے لگ گئی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ بس میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہوں، دن کے وقت سفر کر رہے ہوں، جا رہے ہوں، اور آپ سو گئے. اب آپ سو گئے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ باہر سورج چمک رہا ہے یا نہیں چمک رہا. پھر رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ رات ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی. کوئی آپ کو جھنجھوڑ کے جگا دیتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو رات میں داخل ہو گئے، اندھیرا ہو گیا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے لوگوں کو ایک جھٹکا لگا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے جھنجھوڑا لوگوں کو، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے سب سے پہلے یزید کے خلاف بغاوت کی. یہی بغاوت اگر یہ اس وقت کر دیتے نا جس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا یزید کے گورنر کو، مثل لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اگر اس وقت مدینہ کے لوگ جاگ جاتے اسلامی تاریخ کا دھارا ہی بدل جاتا. لیکن اس وقت نہیں جاگے، بعد میں جاگے، بعد میں جاگے. رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں حنظلہ غسیل، شہید ہو گئے تھے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے. غسیل الملائکہ انہیں کہتے تھے کہ فرشتوں نے آ کے ان کو غسل دیا ہے. ان کے بیٹے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑی. حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے عبداللہ، یہ امام جلال الدین سیوطی اپنی تاریخ الخلفاء میں بیان کر رہے ہیں. اچھا، تاریخ الخلفاء کے بارے میں ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ جب تاریخ الخلفاء سے کوئی چیز لوگوں کو سنائی جاتی ہے نا، تو کئی لوگوں کو جب وہ ہضم نہیں ہوتی، اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، تو کہتے تاریخ الخلفاء کیا ہے جی؟ تاریخ الخلفاء کی کیا حیثیت ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے تو ادھر ادھر سے چیزیں جمع کر لی ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ادھر ادھر سے چیزیں جمع کی ہیں، لیکن ادھر ادھر سے جو چیزیں انہوں نے جمع کی ہیں وہ سب معتبر ذرائع سے جمع کی ہیں. اور یہ بات تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی واقدی کی کتاب سے بیان کر رہے ہیں. واقدی بہت معتبر محقق ہے، بہت معتبر محقق ہے. واقدی سے نقل کر رہے ہیں کہ جناب مدینہ کے لوگ اور عبداللہ ابن حنظلہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یزید کے خلاف خروج اس وقت کیا، ہم نے یزید کے خلاف بغاوت اس وقت کی جب ہمیں اس بات کا خوف لاحق ہو گیا کہ اگر ہم یزید کی بیعت پر قائم رہیں گے اور یزید کی بیعت نہیں توڑیں گے، یزید کی بیعت سے نہیں نکلیں گے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے. کیوں؟
اس لیے کہ ہمارے اوپر ایک ایسا شخص حکمران ہے، ہم نے ایک ایسے شخص کی بیعت کر رکھی ہے جسے ماں، بہن، بیوی، بیٹی کا فرق ہی معلوم نہیں ہے، جو شراب خوار ہے اور جو نماز کو بالکل ترک کر چکا ہے، ایسا شخص ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ تو یہ واقعی سے نقل کر رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی۔ تو آپ دیکھیں تاریکی کی انتہا، وہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، میں اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اور بگاڑ کے بارے میں فرمایا کہ بگاڑ یہ ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا، یعنی تاریکی چھا چکی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں چراغ ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہوں، لیکن تم اندھے ہو، تمہیں یہ روشنی بھی نظر نہیں آ رہی جو میرے ہاتھ میں ہے، اور تمہیں وہ تاریکی بھی نظر نہیں آ رہی جو شیطانی طاقتوں نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اور اگر تمہیں نظر آ بھی رہی ہے تو تم اتنے کمزور ہو، اتنے بزدل ہو کہ حق کی روشنی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اور باطل کی تاریکی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا مشن اور تحریک۔ لیکن جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے، جو ہدایت کے راستے پر چلے، جو حق کے راستے پر چلے، ان کے لیے پھر نہ دنیا میٹر کرتی ہے، نہ دنیاوی مفادات میٹر کرتے ہیں، دنیا ان کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ پھر حق کے راستے پر چلتے ہوئے آنے والی ہر تکلیف ان کے لیے معمولی ہوتی ہے۔ حق کے راستے پر چلتے ہوئے باطل کی طرف سے آنے والے تمام مصائب برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہوتے ہیں، آسان، بہت آسان۔ یہ جو ہم حق کے راستے پر چلتے ہوئے تکلیف دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا، اس کے معنی ہے کہ ہم نے حق کو چکھا نہیں ہے۔ جس نے حق کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اس کے سامنے جب حق کا راستہ آتا ہے تو وہ کسی قیمت پر حق کے راستے کو نہیں چھوڑتا۔ شب عاشورہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں کہ کل تم سب شہید ہو جاؤ گے، کل اس وقت پہنچ چکے ہوں گے، جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، آ رہے ہیں۔ تو جن اصحاب سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، جس خیمے میں گفتگو کر رہے ہیں، وہاں اصحاب کے بالکل پیچھے آخر پہ بظاہر ایک 13 سالہ لڑکا کھڑا ہوا ہے، بظاہر ایک 13 سالہ لڑکا ہے وہ، لیکن میں کہتا ہوں 13 سالہ مرد، 13 سالہ بہادر مرد، 13 سالہ شیر دل مرد کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہے کون؟ یہ مولا علی اور حضرت فاطمہ کا پوتا ہے، یہ امام حسن علیہ السلام کا بیٹا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا بھتیجا ہے، یہ امام زین العابدین اور شہزادہ علی اکبر کا تایہ زاد بھائی قاسم ابن الحسن ہے، عمر 13 سال ہے۔ لیکن جب سنتا ہے کہ سب کو شہادت کی بشارت دی جا رہی ہے تو کہتا ہے یا اماں وَأَنَا فِي مَن يُقْتَلْ، چچا جان کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو کل اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام جواب دینے سے پہلے ایک سوال کرتے ہیں، بیٹا پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا اسے تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا۔ یہ جو امام حق کو پہچان لیتا ہے اور پھر امام حق کے پیچھے چلتا ہے، تو چاہے سامنے سپر پاور کھڑی ہوئی ہو نا، اس وقت یزید کی حکومت دنیا کی واحد سپر پاور تھی، واحد سپر پاور۔ تو جو حق کو پہچان لیتا ہے، امام حق کو پہچان لیتا ہے، پھر وہ سپر پاور کے مقابلے میں بھی جب کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں شہادت اس کے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے احلا من العسل، چچا جان شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے میرے لیے اللہ کی راستے میں موت۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں بیٹا کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے، ولیکن بعد ان تبلوا ببلاء عظیم، لیکن شہادت سے پہلے تمہیں ایک بلائے عظیم میں سے گزرنا ہوگا۔ وہ بلائے عظیم کیا تھی؟ اس وقت تو شاید قاسم کو بھی سمجھ نہیں آئی، کسی اور کو بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ بلائے عظیم کیا تھی کہ جب جناب قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور میدان کی طرف گئے ہیں
تو اس وقت کیا ہے؟ سر پہ خود نہیں ہے، کپڑے کا امامہ باندھا ہوا ہے۔ بظاہر تو 13 سال کا لڑکا ہے نا، 13 سال کے لڑکے کے لیے جنگی خود کون بناتا ہے؟ 13 سال کے لڑکے کے سائز کی زرہ کون بناتا ہے؟ 13 سال کے لڑکے کے سائز کے جنگی دستانے کون بناتا ہے؟ تھے ہی نہیں۔ تو سارے حفاظتی اقدامات کے بغیر قاسم کا 13 سالہ بیٹا، علی و بطول کا 13 سالہ پوتا گھوڑے پہ بیٹھا میدان میں نکلا۔ قمیض پہنی ہوئی ہے، زرہ نہیں ہے، قمیض پہنی ہوئی ہے، خود نہیں ہے، کپڑے کا امامہ باندھا ہوا ہے، ہاتھوں کے اوپر وہ جنگی دستانے نہیں ہیں، پیروں پر وہ دشمنوں کے نیزوں اور تلواروں سے بچانے والے جنگی بوٹ نہیں ہیں، سب سے مختصر جنگ، کوئی دفاعی انتظام جو نہیں ہے۔ جب خیمے سے نکل کر میدان میں آئے تو دشمن کی فوج کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ ایسے لگا جیسے خیمے سے چاند کا ایک ٹکڑا نکل کے ہماری طرف آ رہا ہو۔ تو وہ جو دشمن کو چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، وہ اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کو کتنا پیارا لگتا ہوگا، وہ اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کتنا پیارا لگتا ہوگا، وہ اپنی ماں کو کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ تھوڑی سی دیر جنگ ہوئی، ڈھال، زرہ، خود، دستانے، سارا حفاظتی انتظام تو تھا نہیں۔ بہت جلد ہی یہ جنگ ختم ہو گئی اور جناب قاسم گھوڑے سے گرے اور اپنے چچا کو آواز دی، السلام علیکہ یا اماں، چچا جان میرا سلام قبول کیجئے، میں اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں اس دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو کر جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں اور اس شہزادے کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا قاسم، میں تیری اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں، میں تیری اس تکلیف کو جانتا ہوں، میں تیرے اس دکھ کو جانتا ہوں، اور تیرے چچا کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ تم اسے اس تکلیف میں پکارو اور وہ تمہاری اس تکلیف کو رفع نہ کر سکے، لیکن بیٹا بہت جلد تمہاری یہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔